السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں میں ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے قرآن کریم کی ایک بہت اہم اور بہت ہی خوبصورت اور پیاری صورت، جس کا نام ہے سورہ ضحیٰ۔ ویسے تو قرآن کی ہر آیت اور ہر صورت کمال ہے، لیکن سورہ ضحیٰ کی خوبصورتی اس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس صورت میں خوشخبری دی ہے۔ اور ویسے تو نارمل زندگی کی نیچر ہے کہ بہت سارے مسائل ہمارے ساتھ چلتے رہتے ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، شادی کے مسائل ہیں، ان امپلائمنٹ کے ایشوز ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں، لیکن یہ صورت جو ہے یہ ہے امید کی کرن ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس صورت کے اندر امید دلائی ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے سورہ ضحیٰ میں بہت سے مسائل کا حل رکھا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے اسپیشلی ہے کہ جو بہت مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ تو کیا ہے کہ آپ لوگ سورہ ضحیٰ کے معنی میں بھی تدبر کریں اور اس کی تلاوت میں بھی کثرت کریں۔ اب آتے ہیں سورہ ضحیٰ کے شان نزول کی طرف کہ سورہ ضحیٰ جو ہے وہ اصل میں مکی صورت ہے، اور اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے تفسیر ابن کثیر میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر کچھ عرصے کے لیے وحی رک گئی تھی، تو اس عرصے کو ہم فطرت الوحی کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ڈیوریشن جو تھا، اس ڈیوریشن کو ہم فطرت الوحی کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورت جب نازل ہوئی تو اس وقت کیا تھا کہ جب یہ تھوڑا سا گیپ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین اور اداس رہنے لگے تھے، یہاں تک کہ کفار مکہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ محمد کے رب نے نعوذ باللہ اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح ابو لہب کی بیوی جو تھی ام جمیل، وہ خاص طور پر ٹونٹ کیا کرتی تھی کہ نعوذ باللہ تمہارا شیطان جو ہے اس نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تو جب اللہ جل شانہ نے اس فطرت الوحی کے وقفے کو ختم کیا اور اس صورت کو نازل کیا تو کیا تھا، سورہ والضحیٰ میں اللہ جل شانہ نے قسم کھائی ہے کہ والضحیٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی، قسم ہے آفتاب کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ ٹھیک ہے، اب ہم سٹارٹ سے آتے ہیں کہ والضحیٰ میں اللہ جل شانہ نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی کہ جب چاشت کا وقت آتا ہے، دنیا میں ہلچل ہوتی ہے، چڑیا چہچہاتی ہیں، لوگ کام پر نکلتے ہیں اور ایک طرح سے چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ الضحیٰ کا وقت بہت بہت ہی خوبصورت وقت ہوتا ہے، جب دن کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، لوگ اپنے کاموں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ خوشی کا وقت اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ خوبصورت وقت ہے کہ اب رات کا اندھیرا جو ہے وہ چلا گیا اور صبح کی روشنی آ گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ صورت الضحیٰ ہی تھی، یعنی جس تکلیف اور پریشانی سے، جس غم سے آپ گزر رہے تھے کہ اللہ جل شانہ نے نعوذ باللہ کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہ یہ جو وقفہ آیا ہے، جبریل علیہ السلام آنا رک کیوں گئے ہیں، تو وہ آپ کو بہت شدید تکلیف تھی۔ تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ کے لیے یہ ایسے ہوگی جیسے کہ رات کا اندھیرا ختم ہو گیا اور صبح آ گئی۔ پھر اللہ جل شانہ کیا فرما رہے، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، by the night when it darkens، ما ودعک ربک وما قلی، کہ نہ تو چھوڑ دیا تجھے تیرے رب نے اور نہ ہی وہ تجھ سے نفرت کرتا ہے۔ Your Lord has neither forsaken you nor hates you، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، کہ آخرت بہت بہتر ہے اس سے جو دنیا میں کرنٹلی سرکمسٹانسز تیرے پہ چل رہے ہیں، جو کچھ تیرے پہ گزر رہا ہے، آخرت اس سے بہت بہتر ہے۔ اب اس صورت سے بہت اہم اسباق جو ہیں وہ ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان اسباق پہ ہم روشنی ڈالیں گے۔ کیا وہ سبق ہیں جو ہم اس صورت سے لے سکتے ہیں، کیا چیزیں ہیں جو ہم اس صورت سے لرن کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا سبق جو ہمیں اس صورت سے مل رہا ہے کہ ایون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ہر انسان کی زندگی میں سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ خوشی، غمی، تکلیف اور پریشانی سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے، یہ لائف کی نیچر ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بھی یہی ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ جل شانہ نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، کیوں؟ اس لیے تاکہ وہ آزمائے، تاکہ وہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔
تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے غم کی حالت میں تھے تو اللہ رب العزت نے باقاعدہ وحی کے ذریعے اس چیز کی گارنٹی دی کہ آپ کو اللہ جل شانہ نے فورسیک نہیں کیا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وحی کا سلسلہ رک چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات نہیں ہو پا رہی تھی، ان سے جو ایفیلیشن تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے جو تعلق بن گیا تھا جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ظاہری بات ہے کہ ایک ایسی نسبت بن جاتی ہے کہ جب وہ بیچ میں وقفہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہت زیادہ دل پہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین ہو گئے تھے اور اس وقت کو، اس روحانیت کو مس کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب دوسرا سبق یہاں سے ہمیں کیا مل رہا؟ دیر از اے لائٹ وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ضرور ہوگی، رات کا اندھیرا آئے گا لیکن اس کے بعد اللہ جل شانہ روشنی ضرور کریں گے۔ دیر از آلویز ہوپ کہ اللہ نے آغاز ہی سے سورج کی قسم کھا کر یہ کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج کی روشنی کی، یعنی چاشت کے وقت کی، دیر ول آلویز بی اے نیو ڈے۔ پھر کیا سمجھایا کہ برا وقت آئے گا اور وہ ٹل جائے گا۔ کہتے ہیں نا اردو کا ایک محاورہ ہے، ایک مثال ہے کہ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، کہ راحت کے دن ضرور آئیں گے، خوشی کے دن ضرور آئیں گے، ہر تکلیف کے بعد اللہ جل شانہ نے آسانی رکھی ہے، کہ کبھی بھی زندگی میں اندھیرا جو ہے وہ سدا نہیں رہتا، صبح ضرور ہوگی، یعنی اچھا وقت آئے گا۔ تو کتنی سادگی سے اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو یہ ایک پیچیدہ فلسفہ سمجھا دیا کہ اب یہاں سے سورج نکلنے کے وقت سے کیا مراد ہے؟ چاشت کی نماز کی مراد ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ شرح نے چاشت کے وقت کی قسم کھائی، اس وقت کی کہ وہ کتنا قیمتی اور کتنا خوبصورت وقت ہے۔ تو صحیح مسلم کی ایک حدیث نقل کرتی ہیں جس میں چاشت کی نماز کی اہمیت واضح ہو جائے گی آپ لوگوں پہ، کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی صبح کا وقت ہوتا ہے تو تمہارے ہر عضو پر صدقہ کرنا لازم ہے، ہر جوڑ پر، مطلب کہ جتنے بھی جوائنٹس ہیں ان پر صدقہ کرنا آپ پہ ڈیو ہے۔ اب کیا کیا چیزیں بتائیں گے، کیا کیا چیزیں صدقہ ہیں؟ سبحان اللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی ایک صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور اللہ اکبر کہنا بھی ایک صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر، ان چاروں کو ملا کر پڑھنا، یہ کہتے ہیں کہ موسٹ پاورفل وظائف میں ان چیزوں کا شمار ہے، ان اذکار کا شمار ہے، کہ جب دجال کا دور ہوگا اور انسانوں کا، مومنین کا پیٹ نہیں بھرے گا، تو وہ اس وقت پیٹ بھرنے کے لیے اس ذکر کو یوز کریں گے، ذکر کو استعمال کریں گے کہ مومن کی خوراک ہوگا یہ ذکر۔ پھر کیا فرمایا کہ لوگوں کو اچھی بات کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بھی صدقہ کہا گیا۔ اور اگر اس کو انگلش میں کہیں گے تو commanding people to do is an act of charity and forbidding evil is act of charity۔ پھر فرمایا کہ جو بھی 2 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لے، گویا کہ اس نے ان ساری چیریٹیز کو اوور کم کر لیا، یعنی اس نے اپنے دن کے تمام صدقات جو اس کے اوپر ڈیو تھے، اس کی جو تمام جوائنٹس پر صدقات ڈیو تھے، اس نے گویا وہ تمام صدقات ادا کر دیے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چاشت کی نماز کا وقت کیا ہے؟ سورج کے نکلنے سے لے کر ظہر کی نماز کا وقت داخل ہونے تک چاشت کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی کم از کم 2 رکعتیں، صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کم از کم 2 رکعتیں، اور زیادہ آپ پڑھنا چاہے تو اٹس اپ ٹو یو۔ اب آتے ہیں واپس موضوع کی طرف کہ ہر اندھیری رات کے بعد ایک روشن دن انشاءاللہ ضرور طلوع ہوگا۔ مومن کو کسی بھی حالت میں ہوپ لیس نہیں ہونا، امید نہیں چھوڑنی، نا امیدی انسان کو نہیں دکھانی ہے، اللہ جل شانہ سے ہر وقت ہر حال میں آپ نے پر امید رہنا ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ خود آپ کو امید دلا رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ وہ اپنے نبی کو ان تعلیمات کے ذریعے گویا کہ جو قرآن ہے وہ قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اللہ جل شانہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب نہیں ہو رہے، یہ ہر انسان کے لیے عمل بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی فانی ہے، ٹیمپریری ہے، اور آخرت جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ تمام لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان کی لائف میں اگر مشکلات آ رہی ہیں تو خاص کر وہ لوگ جو کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اور ان کی زندگی میں مشکلات بھری پڑی ہیں، ان کے لیے کیا ہے کہ اس صورت کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس صورت کا ورد بھی رکھیں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ آپ کو اس ڈپریشن سے ضرور باہر نکالیں گے۔ جن تکلیفوں اور جن مصائب کا آپ لوگ سامنا کر رہے ہیں، اللہ جل شانہ ان تکالیف اور ان مصائب سے آپ کو ضرور چھٹکارا دیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے بار بار اس صورت میں خود امید دلائی ہے، اللہ جل شانہ نے خود آپ لوگوں کو ہوپ دلائی ہے۔
تو امید ہے کہ میرا آج کا موضوع آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. بات میں نے مختصر کرنے کی کوشش کی ہے. ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.